پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ میرے نانے نے جس دین کا کام کیا وہ معاملہ بڑا ضروری ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، میں ابن حجر کی بات سناتا ہوں، مجھے یاد ہے میں نے کہاں سے بات چھوڑی ہے، لیکن حضرت مولا علی کی بات میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ مولا کائنات ایک جہاد میں نا جنگ کر رہے تھے، جہاد ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، تو حضرت مولا علی نے فرمایا نماز، تو صحابہ بولے محترم ابھی معاملہ تھوڑا گرما گرمی کا حملہ آور ہے دشمن، تو تھوڑا ٹھنڈا ماحول ہو لے۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر مولا علی نے فرمایا نماز، تو پھر صحابہ بولے جناب ابھی معاملہ گرما گرمی کا ہے تو پھر پڑھ لیں گے نماز، تھوڑا کر لیں معاملہ۔ پھر تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا نماز، تو پھر جب صحابہ بولے تو مولا علی کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو جہاد کا ادا کریں رہے ہیں، پھر جہاد کس کا کر رہے ہیں؟ جہاد بھی ہوگا سارا معاملہ، لیکن جہاد تو ہم کر ہی نماز کے لیے رہے ہیں۔ کافر کو کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بتوں کو پوجتا ہے، یہ رب کو مانتا نہیں ہے، وہ مان لیندے تو جنگ کر دی سی۔ تو تم کیسی، نماز بنیاد ہے اور سجدہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں 5 سزائیں بے نمازی کو دنیا میں کیا ملتی ہیں؟ اس کے چہرے سے صالحیت کا نور اڑ جاتا ہے، اس کی عمر سے برکت اڑ جاتی ہے، اس کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ والے اس کے لیے دعا کرے تو اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے، اس کو کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اور جب بے نمازی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو 3 سزائیں ملتی ہیں، بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ وہ 3 سزائیں جو اس کو قبر میں ملتی ہیں، ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ 3 سزائیں کیا ہیں کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے نا تو اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ تنگ کیوں؟ کیونکہ یہ زمین ہے نا جس نے اس کو تنگ کیا ہے۔ زمین کو غصہ کس چیز کا ہے کہ یہ شادیوں پہ بورے والا اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور دور دور جاتا رہا، لیکن رب دے گھر نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اس زمین پہ اس نے پوری زندگی سیر کی، لیکن اس زمین پہ رب کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ پہلی سزا کیا ہوگی؟ اس کی قبر اس کو یوں دبا دے گی، اس کی ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر۔ اور دوسری سزا قبر میں بے نمازی کو کیا ملے گی؟ آگ لگ جائے گی اس کی قبر کو، آگ، اور توجہ کرے ہو میری گل تے، آگ لگے گی اس کی قبر کو۔ اور تیسری اقرع الحابس، اقرع الشجاع نامی ایک سانپ ہے، اقرع الشجاع، اقرع الحابس اس نام کا کوئی سانپ ہے جو اس پر چھوڑ مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ اتنا خطرناک سانپ ہوگا کہ بے نمازی کو جب وہ ڈسے گا نا تو وہ 70 گز نیچے جائے گا زمین میں دھنس کر، اور یہ نہیں کہ وہ ایک دفعہ ڈسے گا، وہ ڈستا رہے گا، ڈستا رہے گا اس کی قبر کی زندگی میں۔ یہ قبر میں اس کو 3 سزائیں ملیں گی بے نمازی کو جس نے نماز نہیں پڑھی، اور وہ سزائیں جو اس کو حشر کے میدان میں ملیں گی۔ پہلی سزا، رب اس سے بڑا سختی سے حساب لے گا، بڑی سختی سے اس کا حساب ہوگا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ دوسرا، رب اس پر قہر و غضب سے اس کے ساتھ مخاطب ہوگا، سختی کرے گا۔ اور تیسری اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا کرے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی سخت بات بتائی۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے نا، کان لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو یہ نماز اس کے لیے نور بھی ہوگی، دلیل بھی ہوگی، نجات بھی ہوگی۔ ومن لم یحفظ علیہا، اور جس بندے نے نماز کی حفاظت نہ کی، ولم تکن لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو نہ نور بنے گی، نہ برہان دلیل بنے گی، نہ نجات بنے گی۔ اوئے ہوئے، اور یہ سخت لفظ ہیں، بڑے سخت لفظ آگے فرمایا سرکار نے، فرمایا وَقَانَ یوم القیامتی ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن حلف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے جب بے نمازی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر تو دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ بے نمازی فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، حامان، استغفر اللہ کہنے والی بات ہے یہ، فرعون، حامان، قارون، ابی بن حلف جیسے لعنتی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہم تو نہیں یہ چاہتے کہ ہم قیامت والے دن جناب کتی کترائی پئی خو محمد تے سکہ بنیا زیادہ، پوری زندگی بڑا غرق۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، قیامت والے دن اگر ان میں شامل ہو گئے جن کو پوری زندگی لعنت کرتے رہے ہیں، کہیں یزید کی صف میں کھڑے ہو گئے تو پھر کی بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو اور ہمارا دل تو یہ ہے
کہ ہم قیامت والے دن ان کی صف پہ نہ ہوں. ہم تو جب اٹھے تو مولا علی کی صف پہ کھڑے ہوں, پنجتن پاک کی صف میں ہوں, ہم امام احمد رضا خان کی صف میں ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جب ہم اٹھے نا قبر سے تو جناب مولانا الیاس ستار قادری صاحب کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو, ہمارے ہاتھ میں اللہ والوں کا ہاتھ ہو. ہم تو چاہتے ہیں جب ہم اپنی قبروں سے اٹھے تو ہماری صف جہاں بنے ہو وہاں پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قیامت والے دن ان لوگوں کی صفوں میں اٹھایا جائے, اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہنیں, آپ کی مائیں, آپ کے گھر کی خواتین اس ام جمیل لانتی عورت جو سرکار کے رستے میں کانٹے بچھاتی تھی, تکلیفیں دیتی تھی, اور وہ عورتیں جنہوں نے سرکار کی گستاخیاں کی ان کی صفوں میں نہ کھڑی ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے بعد خود بھی نماز نہ چھوڑیں اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کریں کہ جو کچھ مرضی ہو جائے نماز انشاءاللہ, اتنی زور سے انشاءاللہ کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نماز, اللہ تعالیٰ کرے سانو سمجھ آ جائے. یہ انشاءاللہ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ یقین کرو یارو, نماز بڑی ضروری چیز ہے, بڑی ضرور. اپنے گھر والوں کو تاکید کرو. ہم کہتے ہیں جی میں گھر دینوں بڑی طریقے ہے, وہ نہیں مانتے. ماں آپ کو پتہ کتنی اچھی چیز ہے کہ وہ اپنے بچے کو یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے اس کے لیے نا لوگوں کے گھروں کے برتن مانج لیتی ہے, اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے وہ برتن مانج لیتی ہے, چودھریوں کی باتیں سن لیتی ہے. کئی مائیں تو جسم بیچ دیتی ہیں, یہاں تک قدم اٹھا دیتی ہیں بچوں کے لیے, ان کی پڑھائی کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے. تے جے پتر کبھی اماں نہ روٹی نہیں کھانی جو تو نماز نہیں پڑھیں گی, تے اماں اور نے پڑھنی ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں ہیں آپ. اگر بھائی بہن کو کہیں بھائی تو میری بہنا نہیں ہے, میرا تمہارا تعلق ختم ہے, اگر تو نماز نہیں پڑھتی تو نماز پڑھا کر, تو پھر رنگ اور ہوگا. اپنے یاد رکھنا, آپ اس دنیا میں جتنے مرضی رشتے بنا لیں, دوست بنا لیں, آپ نے اگر اپنے کسی دوست کو نماز اور دین کے رستے پہ نہیں چلایا تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار, ان کو آپ کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہ ہو, تو یارو پھر وہی ہے کہ ان کو دین کے رستے پہ لگا دیں. آپ کا کام ہے ان کو کہنا ایک دفعہ لے آئیں, پھر دیکھیں آپ کا رب بھی ان کے دل کی دنیا کیسے بدلتا ہے.